بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامع الصحیح اس کی دوسری کتاب ہے کتاب الایمان، اور اس کا 19واں باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام او الخوف من القتل۔ امام بخاری رحمہ اللہ پہلی بات تو اس باب کو قائم کر کے مرجئہ پر رد کر رہے ہیں جو نصوص سے تلاعب کرتے ہیں۔ التلاعب یعنی کھلواڑ، جو نصوص کو یکجا کر کے کسی موضوع سے متعلق استدلال کرنے کی بجائے کسی ایک آیت سے کسی ایک حدیث سے جہاں اپنی بات کے لیے ایک سہارا مل جائے، ایک دلیل مل جائے، یہ اہل بدعت کا عام معاملہ ہے۔ وہی مرجئہ نے روا رکھا۔ ان کے پاس جو معاملہ ہے کہ ایمان محض یعنی دل کی تصدیق ہے یا معرفت ہے، جسے کلابیہ نے کہا۔ اہل السنہ کے ہاں ایمان کا جو وسیع معنی ہے، تفصیلی معنی ہے، اس سے انہوں نے پہلوتہی برتی۔ اور استدلال کس طرح کے آیاتوں سے کیا؟ جو سورۃ الحجرات کی ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ تو گویا کہ ایمان کہہ کر کے انہوں نے عمل کو خارج کر دیا۔ دیکھو اللہ کے رسول نے ان سے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان سے، تم مومن کہو اپنے آپ کو، مومن مت کہو اپنے آپ کو، کیونکہ وہ تو تعلق ہے آپ کے قلب سے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، تمہارا جو ظاہری عمل ہے وہ اپنے بارے میں کہو آپ۔ تو گویا کہ عمل خارج ہو گیا نا ایمان سے، جبکہ وہ مقصود ہی نہیں ہے وہاں پر۔ وہاں مقصود کیا ہے؟ قل لم تؤمنوا، نہیں قالت الاعراب آمنا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے نفی کی کہ تم مومن ہیں ایسا مت کہو۔ کیوں؟ ایمان جب کہتے ہیں تو کل اسلام، اس میں تصدیق قلب بھی، اقرار باللسان بھی، اور عمل بالجوارح والارکان بھی۔ ایمان جو گھٹتا بڑھتا ہے وہ سب اس میں داخل ہے۔ ولیکن قولوا اسلمنا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تم نے بس اتنی سی بات کی ہے کہ اہل اسلام سے تم مقابل ہونے کے بجائے، اہل اسلام سے معرکہ جو ہوتا ہے اس کو انجام دینے کی بجائے خود سپردگی کر دی ہے تم نے الاستسلام سے، لغوی اعتبار سے اتنا کیا ہے تم نے، بس بات واضح ہو گئی۔ اس میں لفظ ایمان، لفظ اسلام جدا جدا نہیں کیا گیا ہے، اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کیا اذا لم يكن الاسلام على الحقیقہ۔ الاسلام اگر حقیقی معنی میں ہو تو وہی ہے ایمان، بالخصوص جب یہ لفظ منفرد ہو، صرف لفظ اسلام ہو تو ایمان داخل ہے، لفظ ایمان ہو تو، جس کی تفصیل گزشتہ درس میں ہو چکی ہے الحمدللہ۔ تو آج کے اس درس میں جو حدیث جس سند سے لائی گئی وہ سند بھی ہم لوگوں نے پڑھ لیا الحمدللہ۔ چلیے حدیث پڑھتے ہیں۔ وہ جو مسئلہ ہے نا الاستسلام، الاستسلام یعنی خود سپردگی۔ خود سپردگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طوعاً کرہن اللہ کی عبادت۔ ایک مسلمان اللہ کی بات کیسے کرتا ہے؟ طوعاً، دل کے ارادے سے، اپنی چاہت سے۔ لیکن ایک کافر وہ طوعاً کرہن کرتا ہے۔ طوعاً کرہن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بحالت مجبوری کرتا ہے۔ وہ جب کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرے گا، جب نجات مل جائے گی تو پھر ٹھیک ہے۔ ایک آدمی بہت مریض ہے، ایک مسلمان بھی جا کے رقیہ کرتا ہے، مثلا وہ کروا لے گا، مجھے شفا مل جائے، اللہ سے شفا مل جائے مجھے۔
شفا مل جاتی ہے تو پھر وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ پر کوئی توکل نہیں، اللہ پر کوئی بھروسہ نہیں، اللہ سے کوئی محبت نہیں اس کو. سمجھ رہے آپ؟ اس کو بھی طوعاً کرہن کہتے ہیں. نقطہ واضح ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا سورۃ آل عمران میں وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں. طوعاً ہے تو کچھ کرہن ہے. مثلا ایک آدمی یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ میں کبھی کھاؤں گا نہیں. میں لازمی طور پر اللہ نے اس کے جس نظام کا پابند بنایا اسے کھانا ہی پڑے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں سو سکتا ہوں، نہیں سوؤں گا میں. اللہ نے نظام میں رکھے تو سونا پڑے گا، مجبور ہے وہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے یہاں پیدا کرنا چاہے تو یہی پیدا ہوگا. وہ کرہن، وہ اللہ کا مطیع فرما بردار ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میرے یہ نہیں وہ ماں باپ ہونا تھا، ایسا نہیں ہوگا. یہاں تو یہاں وہ اللہ کی منشا ہے، وہ اللہ کے ارادے پر موقوف ہے. میں جو 300 سال پہلے پیدا ہو جاتا نہیں، اسی سال ابھی اسی وقت موت بھی آئے گی تو ابھی اسی وقت. اس میں تمہارا کچھ نہیں ہے، تم مطیع فرما بردار ہو، لیکن تم مطیع فرما بردار طوعاً نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے، حدیث عائشہ صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں. میں کتاب الایمان کہہ رہا ہوں، کتاب صفت القیامہ میں حدیث نمبر بول دیتا ہوں، آپ جا کے دیکھ لیں. من افراد مسلم، صرف صحیح مسلم کی حدیث میں سے، وہ صحیح بخاری میں نہیں ہے. 2815 جو آخری نمبر ہوتا ہے نا وہ دیکھیں آپ. اس حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مناسبت سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مطلب یعنی ایسے الفاظ ایسی باتیں نہیں کہنا چاہیے جو ام خدیجہ رضی اللہ عنہا کو لے کر کے ایک غیرت رہتی تھی نا ان میں. کہا کہ ایک شیطانی عمل ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، وہ اسے انگیخ کرتا ہے، ابھارتا ہے اس کو. ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. کہا نا ام عائشہ نے پوچھ لیا کہ آپ کے ساتھ بھی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میرے ساتھ بھی ایک رکھا ہے قرین، میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ اعاننی علی، اللہ نے اس کے حق میں میری مدد فرمائی جو میرے ساتھ ہے. اب اس کے بعد جو الفاظ آتے ہیں اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ضبط کیا ہوگا اس کا؟ اگر یہ ہوگا کہ اسلم فاسلم تو اس کا معنی الگ ہوگا. اگر حمزہ کو فتح دیں گے تو سمجھے آپ. اگر یہ معنی ہوگا کہ جو اسلمو تو پھر اس کا معنی الگ ہو جائے گا. اسلمہ کا معنی کیا ہوگا؟ اس نے اسلام قبول کر لیا. تو اہل علم کہتے ہیں جیسے سفیان ابن عیینہ ہیں رحمہ اللہ، بلکہ ابن رجب نے اسی کو ترجیح دی. اس کا معنی یہ ہے کہ اسلمو کھانے اسلمو نے اسلمو کے معنی میں ایک ہے اسلمو، ایک ہے اسلمہ. ایک ہے اسلمہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے اسلام قبول کر لیا. تو کیا معنی ہوگا اسلام قبول کر لیا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے مجھ پر کسی طرح کا کوئی مطلب یعنی کیا کہتے ہیں اس کو تسلط نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. طوعاً کرہن اب میرے لیے خیر ہی کا حکم دے گا. وہ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ وہ اب مجھے صرف خیر کا حکم دے گا. لیکن کیا کہا؟ فاسلم کہا نا. اگر اسے اسلمہ ہی پڑھیں گے تب کیا معنی ہوگا؟ کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے، یہ ایک معنی. نہیں مسلمان نہیں، استسلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کنٹرول ہی نہیں دیا ہے اس کو. دو آدمی کی لڑائی ہو رہی ہے، ایک مانا جانا پہلوان ہے، ایک بالکل ہی نحیف نہتا انسان ہے. وہ کہتا ہے کہ جاؤ مجھے نہیں لڑنا ہے آپ سے. میں نے آپ مار دیے نا، لیکن میں نہیں ماروں گا آپ کو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں تو مار ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ مطلب ہے فاسلمہ. ٹھیک ہے اسلام قبول کر، لیکن کس معنی میں؟ لغوی معنی میں اس اسلام. اب وہ مجھے صرف خیر ہی کا حکم دے گا نہ چاہتے ہوئے بھی. اللہ نے تسلط ہی نہیں دیا ہے اس کو. سمجھ رہے ہیں؟ اگر اسلمو کہہ رہا ہوں عفن، اسلمو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ میں اس کے شر سے محفوظ ہوں، اس کا شر مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا. لیکن اکثر اہل علم نے جی بولی لیکن اکثر اہل علم نے فاسلمہ یہی معنی بتائے ہیں.
یہی لفظ پڑھیں، یہی ہے ضبط، لیکن معنی کیا ہوگا؟ کیا اس نے اسلام قبول کیا ہے، اللہ کا دین اسلام؟ کہا کہ نہیں، استسلام کے معنی میں، لغوی معنی میں، کہ اب وہ مجھے صرف، یعنی گویا کہ وہ میرے تابع ہو چکا ہے، اب وہ مجھے خیر کے علاوہ کچھ نہیں کہے گا مجھ سے. سمجھے آپ یہ چیز؟ تو وہ ہے باپ سے متعلق بات. چلیے آگے حدیث دیکھیے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطى رهطا وسعد جالس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعطى رهطا، یعنی ایک راحت کو، ایک جماعت کو آپ نے کچھ دیا. عربی زبان میں الرہط کہتے ہیں ایسی جماعت کو جو 3 سے لے کر 10 تک کے درمیان کے افراد ہوں، 4 5 6 7 8 9 10، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن صرف رجال ہی ہوں، اس میں نساء نہیں. الرہط جب کہتے ہیں جاءنی رہطن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اہل اللسان ہو تو سمجھ لیں گے کہ 7 8 مرد حضرات آئے ہیں، اس کا لازمی تقاضا ہے. الرہط یہ لفظ مفرد ہے، اس کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ جمع کا معنی، لیکن اس لفظ کا مفرد الگ سے نہیں آتا. لا واحد لہو، یہی کہا اہل اللغہ نے، امام نووی وغیرہ نے نقل کیا اس کو رحمہ اللہ. اصل میں ایک جماعت آئی تھی اللہ کے رسول کے پاس، انہوں نے اللہ کے رسول سے کچھ مانگا، کچھ طلب کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو عطا کیا مال غنیمت میں سے. ایک فرد پہلے سے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو نہیں دیے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ قضیہ ہے. آگے دیکھو کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطى رهطا وسعد جالس. سعد بن ابی وقاص. فترك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دی لیکن ایک صاحب کو نہیں دیا اللہ کے رسول نے. جو ایک صاحب کو نہیں دیا اللہ کے رسول نے، فترك رجلا، وہ رجل کون ہے؟ وہ اس سلسلے میں ابن الملقن رحمہ اللہ نے صرف اتنی بات کہہ دی کہ لم اقف علی اسمہ، میں تو ان کے نام سے واقف نہیں ہو پایا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ فلیتتبع، تتبع کرو، کھوج میں رہو کون ہے دیکھو. ان کے شاگرد رشید حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تتبع کیا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، ہمارے پاس کتاب ہے المغازی ابو عمر الواقدی کی، اس کے حوالے سے ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ انہوں نے ایک نام ذکر کیا ہے اس سلسلے میں، جعیل. کیا نام ہے؟ جعیل ابن سراقہ الضمری، وہ صاحب کا نام، وہ صحابی کا نام، مہاجر صحابی ہیں. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں اللہ کے رسول نے وہ صاحب کو نہیں دی جبکہ وہاں جتنے لوگوں کو اللہ کے رسول نے دیا نا، هو اعجبهم الیہ، ان میں سب سے زیادہ میرے نزدیک وہی تھے جو جن سے متعلق مجھے اطمینان تھا، ان کے دین، ان کے اسلام، ان کی شخصیت، ان کے قربانیاں وغیرہ وغیرہ. فقلت، میں نے اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ ما لک عن فلان، اے اللہ کے رسول آپ ان کو کیوں نہیں دے رہے؟ آپ نے ان کو کیوں نہیں دی؟ لیکن کیا میں سبب جان سکتا ہوں؟ کیا میں اس بات سے واقف ہو سکتا ہوں کہ آپ نے انہیں کیوں نہیں دی ہی؟ فواللہ انی لأراہ مؤمنا، اللہ کی قسم میں ان کو کیا سمجھتا ہوں؟ مومن سمجھتا ہوں. اس سلسلے میں امام نووی رحمہ اللہ اور صاحب المفہم، کون؟ ابو العباس القرطبی، صحیح مسلم کے شارح ہے، ان دونوں نے اس کو الگ الگ طور پر پڑھا ہے. حدیث میں ضبط کیسے ہے
فواللہ انی لأراہ مؤمنا. صاحب المفہم نے کیسے اس کو لکھا؟ لأراہ مؤمنا. اگر بفتح الحمزہ پڑھیں گے لأراہ مؤمنا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک علم کی بات آتی ہے. کس کی بات آتی ہے؟ علم کی. انی لأراہ مؤمنا. امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بات یہی ہے کہ اس کو ایسے ہی پڑھیں گے کہ بفتح الحمزہ لأراہ ای لأعلمہ، یہ معنی اس کا، یعنی میری معلومات میں ایسا ہے، یہی میرا علم ہے. اصل میں رآ افعال قلوب میں سے ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس میں علم یقینی کا بھی معنی آتا ہے، ظن کا بھی معنی آتا ہے اس میں. تو لأراہ مؤمنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لأعلمہ کا معنی. یہ کہتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ، سے ضمہ دے ہی نہیں سکتے آپ کہ لأراہ، اس لیے کہ حدیث میں آگے صراحت ہے کہ صحابی رسول سعد بن ابی وقاص نے کہا ثم غلبنی ما اعلم منہ. لیکن اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے یہ کہہ دیا کہ او مسلمن، تم نے مومن کہا نا، او مسلمن کا معنی کہ آگے بتاؤں گا، لیکن پھر بھی میں اللہ کے رسول کے پاس گیا. کیوں؟ ثم غلبنی ما اعلم منہ، ما اظن منہ نہیں کہا، ما اظن بھی نہیں کہا، ما اظن بھی. تو یہ لفظ بتا رہا ہے، حالانکہ لفظ العلم کامل علم کے لیے ہی مستعمل نہیں ہوتا، کامل علم کے لیے ہی، ظن غالب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ظن غالب کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا سورۃ الممتحنہ میں یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ تو اللہ اعلم کی جو بات ہے وہ تو علم کمال ہے نا، وہ تو علم کمال ہے نا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اذا علمتموہن، کیا آیت کریمہ ہے وہ؟ اذا علمتموہن مؤمنات. تو علمتموہن کہا نا اللہ رب العالمین نے، تو وہ علم جو بندوں کی طرف نسبت ہے وہ بھی علم کمال ہے. کسی کے تعلق سے آپ واقعتاً یہ مومنہ عورت ہے، واقعتاً یہ مہاجرہ ہے، وہ علم کمال ہے آپ کا یا ظن غالب ہے؟ صرف ظن بھی نہیں نا، ظن غالب ہے. تو لفظ علم کمال پر بھی دلالت کرتا ہے اور ظن غالب ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے. تو اسی لیے نتیجے کتنے غلط نکلتے ہیں دیکھو آپ. صاحب المفہم نے کہا کہ یہاں پر ظن کا معنی ہے، ظن کا معنی لأراہ پڑھا انہوں نے ضمہ سے، اور اس کا ظن کا معنی لیا انہوں نے، اور نتیجہ کیا نکالا انہوں نے کہ ظن کی بنیاد پر بھی ایک آدمی قسم کھا سکتا ہے. کہا کہ فواللہ لأراہ مؤمنا، کہا نا، ظن پر بھی آدمی قسم کھا سکتا ہے اور وہ کاذب نہیں ہوگا. امام نووی رحمہ اللہ نے رد کیا، دونوں معاصر ہیں. امام نووی رحمہ اللہ نے رد کیا اس بات پر کہ یہ نتیجہ ہی غلط ہے. کیوں؟ وہ یہ نتیجہ جو نکالا گیا ہے وہ اصل ہی بات غلط ہے. بہرحال یہ اس سلسلے میں کچھ باتیں تھیں. آگے دیکھو، انی لأراہ مؤمنا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ او مسلمن. امام نووی ہوں، ابن حجر ہوں، ابن الملقن ہوں، سبھی اصحاب علم نے کہا کہ یہ جو او میں جو واو ہے نا وہ باسکان الواو، کیا کہا؟ حرکت نہیں دی جائے گی اس کو، بفتح الواو نہیں، آوا مسلمن نہیں، او مسلمن. اب ایسی صورت میں او کس معنی میں ہوگا؟ کیا تقسیم کے معنی میں ہوگا؟ التنویع اس معنی میں ہوگا، یعنی نوعیت بتانے کے لیے یا شراکت بتانے کے لیے کہ لفظ اسلام لفظ ایمان ایک ہی ہے؟ بالکل تعسف ہے اس میں، بات ہی درست نہیں ہے. اصل میں یہ جو او ہے اضراب کے معنی میں، بل ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ
او تنویہ ہے کیا وہ؟ یا او شک کے لیے عیاذاً باللہ، وہ تو اللہ کا کلام ہے. تو وہ او اضراب کے معنی میں، بل کے معنی میں، یعنی ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، حجارہ ہی نہیں، او اشد قسوہ بل اشد قسوہ. سمجھے آپ؟ تو یہاں او بل کے معنی میں ہے. انہوں نے کہا نا مومن، تو کہا کہ نہیں بلکہ مسلمان کہو. ظاہر میں تم ان کو مسلمان دیکھتے ہو نا، وہ کہو. جزم سے کیوں کہہ رہے ہو؟ ان کا اندرون دیکھا آپ نے نہیں نا یہ چیز. تو او کا معنی بل ہی ہے، یہ کیسے معلوم ہوا؟ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس بات کو لکھا ہے کہ ابن الاعرابی معروف، ان کی معجم ہے، معجم الصحابہ، لیکن وہ ہمارے پاس نہیں ہے، الشاملہ میں ہے. اس کے حوالے سے ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ اس میں حدیث کے ایسے الفاظ آتے ہیں، لا تقل مؤمنا، یہ الفاظ ہیں، لا تقل مؤمن بل مسلم. اب مسلمان کو بل صراحت کے ساتھ ہے. اس کے بعد دیکھو اللہ کے رسول نے کہا او مسلما فسکت قلیلا ثم غلبنی ما اعلم منہ. لیکن جو میری معلومات جو تھی نا وہ مجھے برابر جو ابھار رہی تھی کہ میں پھر جاؤں اللہ کے رسول کے پاس. فعدت لمقالتی، میں اپنی بات کو دہرایا. فقلت ما لك عن فلان فواللہ انی لأراہ مؤمنا فقال او مسلما، پھر وہی بات. فسکت قلیلا ثم غلبنی ما اعلم منہ فعدت مقالتی. وأعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بات کو دہرایا. تیسری مرتبہ صراحت کیا آپ نے، کہا کہ یا سعد انی لأعطی الرجل وغیرہ احب الی منہ خشیت ان یکبہ اللہ فی النار. میں ایک آدمی کو دیتا ہوں اور ان کے مقابلے میں ایک آدمی کو نہیں دیتا ہوں، ترک کر دیتا ہوں، جبکہ وہ میرے نزدیک ان سے زیادہ محبوب ہیں. لیکن میں ان کے مقابلے میں ان کو کیوں دیتا ہوں جن کو میں اتنا نہیں چاہتا ہوں، ان کو بھی انہی کو دیتا ہوں. کیوں؟ نہ دینے کی صورت میں وہ ہو سکتا ہے مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے اور اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے. اس وجہ سے تالیف قلب کے طور پر میں اس کو دے دیتا ہوں. اور ان سے متعلق مجھے اطمینان ہے کہ 2 روپے نہیں ملنے سے ایمان نہیں چھوڑ دیں گے، تو میں ان کو نہیں دیتا ہوں. یہ بات ہوتی ہے، یہ واقعہ ہے. اور یہ حدیث کئی جگہ پر ہے، خود صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں متعدد مقامات پر ہے، کتاب الزکات میں بھی ہے. اس حدیث کو رکھ کر کے اہل علم متعدد فوائد بھی ذکر کیے ہیں. میں آپ کو امام نووی رحمہ اللہ کے حوالے سے کچھ باتیں بتاتا ہوں. کچھ باتیں وہ ہیں جو اس حدیث سے متعلق وہ باتیں ہیں جو براہ راست باپ سے متعلق ہیں. کچھ فوائد وہ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے پچھلے درس میں تفصیل سے بتا دی ہیں، لیکن کچھ فوائد جو اس حدیث سے متعلق جو عمومی ہیں، دیگر فوائد ہیں، ہو سکتا ہے کسی الگ باب کے تحت اسے لایا جا سکتا ہے، لیکن یہاں اس لیے بتائے جا رہے ہیں بس یکجا ہو جائیں ایک فوائد. مثال کے طور پر ایک فائدہ اس حدیث سے یہ بھی ہے کہ الشفاعۃ الی ولاۃ الامور فیما لیس بمحرم. جو چیزیں حرام نہیں ہیں اسلام میں، ان چیزوں سے متعلق جو مسلمانوں کے ذمہ داران ہیں، ولاۃ الامور، مسلمانوں کے ائمہ، ائمہ سے مراد ذمہ داران، حکمران، ان سے متعلق کسی چیز کی ہم سفارش کر سکتے ہیں جو چیز کے اصلاً جائز ہے، حلال ہے، جواز ہے، اس میں حرام نہیں ہے. جیسے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے سفارش کے طور پر گئے تھے ان کے لیے. اللہ کے رسول نے منع نہیں کہنا ان کو، یہ تمہارا آنا ہی غلط ہے، ایسے نہیں کہا.
جیسے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے کہا کیا تم جو ہے اتشفعون فی حدود اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حدود جو جاری کیے جائیں گے، ایک آدمی نے چوری کیا ہے، ایک عورت نے چوری کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اب اس کے بارے میں سفارش بن کے رہے ہو تم؟ کتنی سختی کی اللہ کے رسول نے ان کے لیے، چہرہ ادھر پھیر لیا تھا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو چیز حرام نہیں ہے اس سے متعلق سفارشی بن کے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک فائدہ اس حدیث سے بتایا اہل علم نے۔ ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ان الفاضل لا يقبل ما يشار عليه به مطلقا بل يتأمله فإن لم تظهر، اس سے پہلے تنبیہ المفضول الفاضل على ما يراه مصلحہ۔ تنبیہ المفضول، مفضول ایک ہے فاضل فضیلت والے، ایک ہے مفضول جو ان سے کم درجہ۔ تنبیہ المفضول الفاضل، مفضول جو کم درجے والے ہیں وہ بڑے درجے والے کو تنبیہ کرنا، آگاہ کرنا۔ علی ما یراہ مصلحہ، وہ جس میں دیکھتے ہیں کہ امت کا فائدہ ہے، اسلام کا فائدہ ہے، کسی مسلمان کا فائدہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی مفضول ہے آپ ایک، ایسا نہیں، مفضول فاضل کی، اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے کس کے لیے لفظ جڑ سکتا ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کو یہ بات بتایا نا، علی ما یراہ مصلحہ۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب آگے کی بات کیا ہوگی؟ کہا کہ ان الفاضل لا يقبل ما يشار عليه به مطلقا بل يتأمله۔ اب فاضل کا کام یہ ہے کہ ان کو کوئی بھی آ کے مشورہ دے، کوئی بھی آ کے صلاح دے تو قبول یوں ہی نہ کر لے بلکہ غور و فکر کرے ہر پہلو میں۔ فَإِن لَمْ تَظْهَرْ مَصْلِحَتُهُ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ، اگر المصلحہ الراجحہ جسے کہتے ہیں، انہوں نے جو صلاح دی، انہوں نے جو رہنمائی کی، انہوں نے جو تنبیہ کی، اگر وہ زیادہ سود مند نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے تو اس پر عمل نہ کیا جائے۔ ایک اور فائدہ، مراجعۃ المسئول فی الامر الواحد، یعنی ایک مسئول، ایک ذمہ دار کے پاس بار بار مراجعہ کرنا ایک ہی مسئلے کو لے کر۔ ایک مرتبہ چاہے ہو سکتا ہے آپ ایک پہلو لے کے جائیں گے، یا ہو سکتا ہے بار بار جانے سے جو ہے وہ سامنے والے بھی غور کریں گے بھی اتنی مرتبہ نے کیا اہمیت ہے اس کی، کتنی اہمیت ہے اس کی۔ اب چلو میں ان کو بتا دیتا ہوں وجہ کیا ہے۔ پہلی مرتبہ نہیں بتایا نا اللہ کے رسول نے، دوسری مرتبہ بھی نہیں بتایا نا اللہ کے رسول نے، تیسری مرتبہ جو دیکھیں گے تین مرتبہ آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہا نا کہ ایک مرتبہ منع کر دینے کے بعد دوبارہ کیسے آ گیا، نہ وہ گستاخ ہوئے، نہ وہ بے ادبی ہوئی، نہ وہ اسلامی تعلیمات کے منافی رتی بھی بات ہوتی تو آپ علیہ السلام کے روکنے سے پہلے ان کے جو تربیت یافتہ سعد بن ابی وقاص ہیں وہ جاتے ہی نہیں تھے سرے سے، لیکن وہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ وجہ بھی بتائی ان کو۔ کتنی بڑی بات ہے، مراجعۃ المسئول فی الامر الواحد، یہ سب امام نووی رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں۔ ایک اور بات اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے، عمومی فائدہ، کہ الامر بالتثبت وترک القطع بما لا يعلم القطع فيه، کسی بھی مسئلے سے متعلق تثبت چاہیے، ٹھوس جانکاری چاہیے، ٹھوس علم چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان کے ایمان کی شہادت نہیں دے رہے تھے، ان کی مداح کر رہے تھے، ان کی تعریف کر رہے تھے، گویا کہ انہیں ایک طرح سے جنتی بتا رہے تھے، ان کی تعریف کرتے ہوئے اتنے اچھے انسان ہیں، ایسے اور ایسے ہیں، خوب تعریف۔ تو آپ علیہ السلام نے انہیں اس بات کی تنبیہ کی تاکہ پوری امت کے لیے بات ہو جائے کہ کسی سے متعلق ایسی گفتگو نہ ہو کہ آپ گویا کہ حتمی طور پر ایک آخری بات کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ اسی درجے کے ہیں، وہ آپ نہ کہیں، وہ ذمہ داری آپ اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ظاہر پر فیصلہ کریں، یہ مقصود، یہ بھی ایک بات۔ ایک اور بات، وہ خاص طور پر جہاں امراء ہوتے ہیں، اس طرح کا اگر کہیں ماحول ہے مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے بات زیادہ سازگار ہے کہ ان الامام
ان الامام یصرف المال فی مصالح المسلمین الاہم فالاہم، کہ ولاۃ الامور، حکمران جو مال غنیمت ہے یا مسلمان جو بیت المال ہے، اس میں وہ حسب ضرورت جو مصلحت دیکھے گا اس اعتبار سے بھی تصرف کرے گا، وہ جس کو وہ زیادہ بہتر سمجھے گا اس کو دے گا وہ پہلے. یہ بھی اس سے جواز معلوم ہوتی ہے. اللہ کے رسول اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن آپ ایک حکمران، ایک حاکم وقت اور ایک آپ ولی الامر بھی ہیں. اس نقطہ نظر سے آخری بات جو امام نووی نے لکھی ہے کہ انہ لا یقطع لاحد بالجنت علی التعیین، معین طور پر کسی کا نام لے کر وہ جنتی ہے قطعیت کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے، الا من ثبت فیہ نص کالعشرہ واشباہہم، جیسے عشر مبشرہ ہیں، عکاشہ اٹھ گئے، سبق کبھی عکاشہ، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے ان کے لیے. اور ویسے کل صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کل وعد اللہ الحسنى، جن سے متعلق جنت کی خوشخبری دی گئی ہے نص کے اعتبار سے، انہی کو آپ متعین کر کے جنتی کہیں، کسی اور کے حق میں نہیں. وہذا مجمع علیہ عند اہل السنہ، امام نووی نے لکھا رحمہ اللہ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کچھ اضافہ کیا اس میں، وہ بھی میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو باتیں لکھوائی ہیں، چلیے تقریباً ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی وہی باتیں لکھی ہیں، تھوڑا سا انداز بدل کے. البتہ ایک بات کا اضافہ جو ابن حجر نے کیا ہے رحمہ اللہ، وہ یہ ہے کہ ولاۃ الامور اور اس طرح کے ذمہ داران کو جو صلاح دینی ہے، جو نصیحت کرنی ہے، اپنی بات رکھنی ہے، سرن جہرن نہیں، سب کے سامنے نہیں، الگ سے جا کر کے کہیں. بات واضح ہوگی آپ کو، اس لیے کہ یہ حدیث مبارکہ کتاب الزکوٰۃ میں بھی ہے. اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا اللہ کے رسول سب کو دے رہے ہیں، ان کو نہیں دے رہے. فقمت میں اٹھا گیا اور اللہ کے رسول سے جا کر کے کیسے کہا، فساررت، ایسے الفاظ آتے ہیں. فقمت الیہ فساررتہ، میں اللہ کے رسول کے پاس گیا سر سے، فساررتہ، بہت ہی آہستگی سے، کانا پوشی جو بولتے نا، ہلکے سے میں نے کہا اللہ کے رسول ان کو کیوں نہیں دے رہے آپ، اس طرح کا معاملہ. اس سے ابن حجر رحمہ اللہ نے اس بات کو کہا کہ وَأَنَّ الْإِصْرَارَ بِالنَّصِيحَةِ أَوْلَى مِنَ الْإِعْلَانِ، أَنَّ الْإِصْرَارَ بِالنَّصِيحَةِ أَوْلَى مِنَ الْإِعْلَانِ. کچھ چیزیں ہی دیکھ لیجیے آپ. ایک عجیب و غریب بات مجھے پڑھنے کو ملی جو ابن رجب الحنبلی نے لکھا ہے. ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے جو بات لکھی ہے، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، مجھے وہ پڑھ کر سنانے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی، مجھے اتنی جرت نہیں ہو رہی، لیکن میں آپ کو تمہیدی طور پر ایک ہلکے پھلکے انداز میں ایک بات بتاتا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الجامع الصحیح ہے، یقیناً ایک بشری کام ہے، ایک انسان کا کام ہے نا، لیکن انسان کا کام بطور تالیف کے اور جن کی بات اس میں نقل کی جا رہی ہے، جن کے حوالے سے نقل کی جا رہی ہے، اس بات کو پہنچانے میں، جسے ہم کہتے ہیں نا اتصال، اس باب میں وہ دنیا کی سب سے مضبوط کتاب ہے صحیح بخاری، قرآن مجید کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ. صحیح بخاری کی سب سے بڑی امتیازی خصوصیت، بلکہ جس کی وجہ سے امت میں اس کو قرآن مجید کے بعد درجہ دیا گیا ہے. کیوں؟ اتصال السند کی وجہ سے، ہے کہ نہیں؟ جب بات آتی ہے اس کتاب کے روات کی، اتصال السند کی، تو اس میں قوی سے قوی جو ہے مطلب
مطلب موقف اختیار کیا گیا ہے اتصال السند کو بتانے کے لیے. نقطہ واضح ہو گیا آپ کو؟ حتیٰ کہ اس میں کسی راوی کو جو داخل کیا گیا ہے، بارہا میں نے آپ اس بات کو کہا نا کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو دو طرح سے دفاع کیا، ایک مجمل ایک مفصل. مجمل میں آپ نے دو طرح سے باتیں کی. ایک یہ کہ امام بخاری نے اس کو الصحیح کہا نا، تو سارے روات گویا کہ معدل ہیں. کس کے پاس؟ امام بخاری کے پاس، امام مسلم کے پاس. اور جب پوری امت کے علماء نے اتفاق کیا ان کے اس نقطۂ نظر سے علمی طور پر، تو گویا کہ سب کو اتفاق ہو گیا نا. اب کوئی اس کے مقابل بات کرتا ہے تو گویا کہ وہ امام بخاری اور پوری دنیا کے علماء کے مقابل کھڑے ہیں. اب وہ آپ اس وزن سے بات پیش کریں اپنے، دیکھتے ہیں. سب کا چیلنج کریں نا آپ ہی. صرف امام بخاری نہیں، سب کی بھی تعدیل ہو چکی ہے، سب کی موافقت ہو چکی ہے نا. اتفقت الامہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بالقبول. نقطہ واضح ہو گیا یہ چیز. اب مجھے کیا بتانا مقصود ہے، لیکن ترجمۃ الباب، حدیث سے کسی مسئلے کا استنباط، اس اعتبار سے قرآن مجید کے بعد کیا اس کا وہ درجہ ہے سب سے افضل کتاب صحیح بخاری؟ ایسا نہیں کہا گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے تراجم ابواب جو ہیں امام بخاری کی جو فقہ ہے وہ معیاری. اب سید الفقہا بھی ہیں، صحابہ کے بعد جو صحابہ میں جو علماء صحابہ ہیں، ان کے بعد امت کی سب سے چوٹی کے علماء ہیں، سب سے جو عظیم علماء ہیں، عظیم ائمہ ہیں، ان میں سے امام بخاری رحمہ اللہ. فقہ کی اگر بات کرتے ہیں، فقہ کی بات کر رہا ہوں، فقاہت کی بات کر رہا ہوں. اس کے باوجود بھی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ترجمۃ الباب سے کسی نے کسی طرح کا کوئی نقد نہ کیا ہو، اور نقد کرنے والے پر لوگوں نے اعتراض کیا ہو، نقد کرنے پر ہی. ایسا نہیں. حتیٰ کہ آپ دیکھو کتاب التوحید میں نہیں، کتاب الدعوات میں، کتاب الدعوات کے بالکل اواخر میں، کتاب الدعوات ہے نا صحیح بخاری کی کتاب الدعوات کا بالکل آخری حصہ دیکھو، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے کتاب الدعوات کے بالکل اواخر میں کہ باب للہ مئۃ اسم غیر واحدہ. اور کتاب التوحید میں بھی اس حدیث کو لائے ہیں، اس میں بھی اس جیسا ایک باب قائم کی ہے کہ ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں. تو ابن عثیمین رحمہ اللہ کی جو صحیح بخاری کی شرح ہے آپ اٹھا کے دیکھیں آپ، انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے. اگر امام بخاری کو یہ مقصود ہو کہ اس حدیث کا معنی مفہوم کیا ہے، اللہ کے 99 ناموں کو جو ہے یاد کرنا، پڑھنا، اور اس کو یاد کرنا، اس کے معنی مفہوم کو سمجھنا، صرف وہ مقصود ہے تو پھر وہی مطلوب ہے. اگر یہ مقصود ہے کہ اللہ کے 99 ہی نام ہے، پھر تو کہا کہ مرجو ہے باب. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ اس میں نقد کی گنجائش ہے. تو اسی طرح سے امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے، وہ باب کیا ہے؟ باب اذا لم يكن الاسلام على الحقیقہ وكان على الاستسلام او الخوف من القتل. یعنی اسلام ایک ہوتا ہے حقیقت میں، پھر اگر حقیقی معنی میں ہو تو پھر اسلام ہی ہو تو وہ ایمان بھی داخل ہے اس میں، الا ہے کہ دونوں الفاظ ایک ساتھ آ جائیں، ورنہ اسلام لغوی معنی میں ہوگا. تو اس باب کو سمجھانے کے لیے امام بخاری نے جو حدیث لائے ہیں، اس میں اس بات کی صراحت کہ اللہ کے رسول کا یہ کہنا صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص کو جب انہوں نے کہا کہ فواللہ انی لا اراہ مؤمنا، تو اللہ کے رسول نے کہا او مسلما، یعنی بلکہ مسلمان کہو. سمجھے آپ؟ بس ظاہر میں تو ایک منافق بھی تو مسلمان ہے نا، ایک منافق بھی تو مسلمان ہے نا، وہ بھی تو نماز پڑھتا ہے نا، وہ بھی تو سب کچھ کرتا ہے نا. اسلام کا بغض مجھے معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے، شرک کے نظر آتا ہے لیکن ہم کو معلوم ہے تو مسلمان. تو ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے اتنی بڑی بات کہی کہ امام بخاری رحمہ اللہ گویا کے باب جو قائم کی ہیں اس کے تحت اس حدیث کو لا کر کے اللہ کے رسول کا وہ لفظ کہ او مسلمن، اس سے گویا کہ امام بخاری جعیل کو منافق سمجھتے ہیں اس آدمی کو. سمجھ رہے ہیں؟ ان کا لفظ پڑھ کے دکھا دوں میں آپ کو. فہذا الحدیث، جلد نمبر 1 فتح الباری کی، فہذا الحدیث صفحہ نمبر 138، فہذا الحدیث محمول عند البخاری
على أن هذا الرجل كان منافقا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان وأثبت له الاستسلام دون الإسلام. بہت واضح ہے نا الحمدللہ. دون الإسلام الحقيقي. وهذا أيضا قول محمد بن نصر المروزی. لیکن ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے یہ جو استنباط کیا کہ امام بخاری کا یہ موقف ہوگا، گویا کہ آپ حتمی بات سمجھتے ہیں اس کو، اسی لیے کہا وَهَذَا فِي غَایَةِ الْبُعْدِ، حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے اس کا. اور ابن رجب الحنبلی رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حدیث کے آخر میں جو الفاظ آتے ہیں نا، اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ انی لأعطی الرجل وغیرہ احب الی منہ، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آدمی اللہ کے رسول کے پاس مومن ہی ہے، وہ مومن ہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے رد کیا ابن رجب الحنبلی نے رحمہ اللہ. جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ صرف ان الفاظ کے ذریعے سے کہ آپ کسی کو حتمی طور پر مومن نہ کہیں، کوئی اس وجہ سے بھی مسلمان کہلا سکتا ہے کہ لفظ الاستسلام کی وجہ سے، یہ مقصود بھی ہو سکتا ہے امام بخاری کو، ہو سکتا ہی نہیں ہو سکتا ہے. جبکہ متعدد اصحاب علم نے امام بخاری کا وہی موقف لے کر کے بتائے ہیں، ابن حجر بھی، ابن الملقن بھی، امام نووی بھی، وغیرہ وغیرہ. سمجھے اس بات کو؟ لیکن ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے اتنی بڑی بات کہی تو یہ کہیں یعنی مطلب سمجھنے کا ایک طریقہ ہے. وہ ابن رجب نے یوں سمجھا، اور واللہ اعلم یہ مطلب زیادہ درست نہیں ہے جو ابن رجب الحنبلی نے امام بخاری رحمہ اللہ سے متعلق جو اس طرح کی جو بات کہی ہے. صرف امام بخاری کے شایان شان میں کمی ہوگی اس وجہ سے نہیں، ویسا دیکھا جائے تو ابن رجب ہمارے سے 100 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں امام بخاری سے. بات صرف اس کی نہیں ہے، بات صرف احقاق حق کی. نقطہ واضح ہو آپ کو یہ چیز، کیونکہ دیگر اصحاب علم نے بھی وہ بات کہی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی اس باب سے کہیں اس بات کا اظہار نہیں ہوتا ہے کہ جو ہے اس حدیث سے وہی مفہوم ہے اس شخص کی کا منافق ہونا بتانے کے لیے لائے ہوں. صرف یہ کہ تنبیہ کرنے کے لیے کہ آپ ظاہر پر فیصلہ کیجئے، اندرون پر نہیں. یہ بھی استدلال ہو سکتا ہے نا، اور یہ قوی استدلال ہے اور باب سے موافقت بھی رکھتی ہے یہ چیز. ضروری نہیں کہ امام بخاری نے اس آدمی کو منافق کو سمجھا ہو، یہ ایک بڑی چیز ہے سبحان اللہ. اللہ ہے کہ خاص لفظوں میں امام بخاری نے کہیں کہا ہو، اس کا تو مجھے علم نہیں ہے. صرف باب کو رکھ کر کے کہا جائے اس حدیث کی موافقت میں، اگر صرف استخراج کی بات ہو جیسے کہ ابن رجب الحنبلی نے کہا واللہ اعلم، یہ جو ہے وہذا فی غایۃ البعد. میں کہہ رہا ہوں یہ جو ہے زیادہ میل نہیں کھاتی یہ چیز. یہ کچھ باتیں تھیں اس باب سے متعلق. انشاءاللہ آنے والے درس میں اس کے بعد کا جو باب ہے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.